اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی جی ہاں وہاں سے بنا لو نا, کسی کو کہہ دو جلدی پلیز, مجھے بلائیں نا. تھینک یو. جی مجھے نہیں نہیں سر آپ وہ میں تو ان کو قرآن کہہ رہے ہیں کہ مڈل میں وہ میں ایس او پیز کی وجہ سے کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت ہی ہمارے کشمیریوں کی اور پاکستان کی جو فخر ہے, لارڈ نذیر احمد صاحب وہ آئے ہیں پاکستان, اور کشمیر کی جو صحیح معنی میں جو جہاد ہے انٹرنیشنلی اس کو ایڈوکیٹ کرنا, اس کے بہت امپورٹنٹ ستون ہیں لارڈ نذیر احمد صاحب. اور انہوں نے کبھی بھی پرواہ نہیں کی اپنی پوزیشن کی. اب کوئی بھی رسکس آپ سمجھیں کہ ہی از اے فیئر لیس لیڈر ماشاء اللہ سے, اور انہوں نے اپنے گھر بار کو بھی پیچھے چھوڑا کاز کے لیے. اور برٹش پارلیمنٹ کے اندر, اور جو انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہے کشمیر کا برٹش پارلیمنٹ کے اندر, اور دن رات انہوں نے جو وہاں ظلم ہوتا ہے اس کے لیے آواز اتنے نڈر طریقے میں, اور کو اتنی تھریٹس بھی آئی ہیں ان کے خلاف, اتنی جھوٹی کانسپریسیز بھی ہوئی ہیں, مگر یہ ڈٹے رہیں, یہ کھڑے رہیں, اور انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے, جو کہ ہم سب کشمیریوں کے لیے اٹس اے گریٹ آنر اینڈ انسپریشن. کیونکہ میں جب یاسین صاحب کو دیکھتی ہوں, ادھر میں لارڈ نذیر احمد صاحب کو دیکھتی ہوں, انٹرنیشنلی جو ان کے پر بہت بھاری ذمہ داری ہے کشمیری قوم کی, اور اسپیشلی جب سے شہرہ کٹ گئی ہے 5 اگست 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو نسل کشی ہو رہی ہے, وہاں پہ روز ہمیں لاشیں مل رہی ہیں. پچھلے تھرسڈے سے لے کر اب تک 12 سے 13 شہادتیں ہوئی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, گھروں کو جلایا جا رہا ہے, بستیاں جلائی جا رہی ہیں. اور روز جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے کشمیر کے اندر, اس کے ساتھ پاسٹ ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو اس دن کسی اور واقعے کی شہادت یا میسیکر ہوتا ہے. ابھی لال چوک کے اندر آپریشن کر رہے تھے تو یاد آ گیا کہ 1993 میں پورا لال چوک جو بزنس ہب ہے اس کو جلا کے خاک کر دیا. اس سے پہلے بہت سے ریپ انسیڈنٹس جو وہاں پر ہو رہے ہیں, اور اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ اب تو آپ سمجھیں کہ وہاں نا کمیونیکیشن ہے. کہنے کو جو امریکن یا انٹرنیشنل پریشر تھا جو بائیڈن رجیم کا, کہ وہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ اس کو بحال کیا جائے, 4G انٹرنیٹ, وہاں پہ حال ہی نہیں ہے. انٹرنیٹ اتنا سلو ہے کہ آپ سمجھیں کہ اٹس آلموسٹ انویزیبل. میڈیا پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پہ اس وقت, جو لوگوں کے ساتھ جو اریسٹ ہو رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہماری حریت لیڈرشپ ہے ان کو تو کمپلیٹلی ایلیمنیٹ کرنے کا جو منصوبہ ہے وہ تیزی کے ساتھ دن بدن اس پہ کورٹ کیسز چل رہے ہیں. خاص طور پہ جو آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں تہار کے اندر ہیں, بہت سخت وہ بیمار ہیں. سعید علی گیلانی صاحب جو ہیں وہ کب سے ہاؤس اریسٹڈ ہیں, کتنے عرصے سے, کتنے سالوں سے. شبیر شاہ صاحب جیلڈ ہیں. میر وائی صاحب کا جو انہوں نے جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا انڈیا نے کہ ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے, حالانکہ ان کو ریلیز نہیں کیا, چند گھنٹوں کے لیے ان کا ایک انٹرویو آیا, پھر اس کے بعد پھر سے ان کو اپنے گھر میں اریسٹ کر لیا گیا ہے. یاسین صاحب کا میں یہی کہوں گی کہ ان کے انفیکشنز جو ہیں ان کی باڈی کے اندر, جو کہ ان کو ایک ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, ان کے سر پہ بھی پس پوری آ گئی ہے, اور ان کے بال بھی شیو کر دیے گئے ہیں, ان کی حالت خاصی ویک ہے. تو یہ حالت ہے لیڈرشپ کی, عوام کی. اور ابھی حال ہی میں جو یو ایس کے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی جو رپورٹ آئی ہے جس کے اندر کھل کے انہوں نے کنڈیم کیے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز انڈیا نے جو کی ہیں وہاں پہ, اور جو اس وقت کر رہا ہے, اور انٹرنیٹ کی کوئی سپیڈ نہیں ہے, ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, ہر جگہ لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے, نہ کوئی پولیٹیکل فریڈم ہے, نہ ریلیجس فریڈم ہے. اور ابھی آپ دیکھ لیں حال ہی میں جو مسجد ہے جو اس کو شہید کر دیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں گرینیڈ اٹیکس کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا حال کیا جا رہا ہے. اور بہت سی ہنڈریڈز آف ماسکس ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کو جن کو مارک کر دیا ہے ہندوستان کی سرکار نے, جب سے انہوں نے ایک سو کالڈ یونین ٹیریٹری بنائی ہے کہ وہاں پہ اب وہ مندر تعمیر کریں گے. مسجدوں کو شہید کر کے وہاں پہ انہوں نے اپنے مندر تعمیر کرنے ہیں, اور RSS اور شیو سینا کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت بھی وہاں
वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, ये बॉन्ड साइन करो। तो ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है कि जो कश्मीरी वॉइस है इंटरनेशनली भी उसके ऊपर हिंदुस्तान की कोशिश है कि कर्फ्यू लगा दिया जाए। जो हमारे बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो लॉर्ड नज़ीर साहब हों, चाहे गुलाम नबी फ़ायज़ साहब हों अमेरिका के अंदर, इनको टारगेट किया गया है बाकायदा इन लोगों को, जो नज़ीर गिलानी साहब और भी ख़ास तौर पे लॉर्ड साहब के ऊपर, जो कठिन वक्त बल्कि हम सब पर आया है। और जो कर्फ्यू लगा हुआ है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे जो भी कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाएंगे, तो इसलिए ये बहुत खौफनाक सिचुएशन है। और इस वक्त लेटर भी मोदी सरकार देते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, और 23 मार्च पे उनकी हेल्थ के हवाले से कश्मीरियों ने कभी भी नो नहीं कहा डायलॉग को। मगर डायलॉग पॉसिबल ही नहीं है ऐसी सूरत हाल के अंदर जब वहाँ पे एक किलिंग स्प्री चल रही है, ग्रेवयार्ड बन रहा है कश्मीरियों का, और जो मेन पार्टी है, जो मेन कुर्सी है कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनको तो जेलों में मार रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आज मेरा यही मैसेज है लॉर्ड साहब के थ्रू, क्योंकि अब मैं चाहूँगी कि आप अपने जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, ऑफ कोर्स यू आर वेरी पैशनेट, जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के ऊपर, इंसानियत के ऊपर आप इतनी आवाज़ उठा रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप ख़ुद कश्मीरी हैं, आप ये दर्द समझ सकते हैं। तो आपकी हमें बहुत ज़रूरत है, कश्मीर कॉज को भी, पाकिस्तान को, और इंटरनेशनली भी, ह्यूमैनिटी को भी। यू आर अ ग्रेट एसेट for us, and we really cherish your strength, and it's very inspiring for us. And whatever's happening over there, jo reports bhi aa rahi hain, the US State Department, Amnesty International, human rights violations that are taking place over there, and then having dialogue with India on such conditions is impossible. And Pakistan has made it clear, but I think unless and until the key Kashmiri stakeholders are not on board, and come as come, at least we need a 5 to 10 year plan to internationalize the Kashmir issue and to get these Indian forces persecuted. There are war crimes being committed over there. This is a gross violation of international law, Geneva Conventions, international humanitarian law, and we need legal action. We don't just want freedom, we want legal action against the war crimes committed by India. Thank you very much. अब मैं चाहूँगी कि लॉर्ड साहब आप कुछ अल्फाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इतने जल्दी शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनके साथ सारी जितनी भी इन्होंने गुफ्तगू की है इनके साथ एग्री करता हूँ, क्योंकि मिशेल जो हैं वो ना तो सिर्फ कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं बल्कि सबसे ज़्यादा ये डेली बेसिस पे फील भी करती हैं, क्योंकि मेरे भाई यासीन मलिक जो जेल के अंदर उनकी जो हालत है, बीमार भी हैं, जो उनकी कंडीशन भी इन्होंने बताई है, उसकी वजह से जो इनकी पर्सनल सफरिंग है हम सारे वो शेयर भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको रिलीज़ में मदद फरमाए। मैं समझता हूँ कि जो सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मिशेल ने जिक्र किया, उनको प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस डिक्लेयर करना चाहिए। यासीन साहब को, हमारी बहन आसिया इंद्राबी को, शाह साहब को, इन सब को ये प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस में भी हमें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से कैंपेन चलाना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर कि ये प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस जो हैं इसका इंटरनेशनल कैंपेन होना चाहिए। एक तो हिंदुत्व आरएसएस की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, उसको एक्सपोज किया जाए कि वो क्या जुल्म कर रहे हैं, चाहे वो मसाजिद को या जो सिविलियन हैं। आपको पता है कि ये फेक एनकाउंटर्स के नाम पे घरों को ब्लो अप करते हैं, ये मसाजिद को ब्लो अप करते हैं, इसलिए क्योंकि ये वही जो सेटलमेंट्स, इलीगल सेटलमेंट्स जो वेस्ट बैंक में, फ़लस्तीन के अंदर जो इजरायली गवर्नमेंट करती है, ये भी क्योंकि वो इनके एडवाइज़र हैं, और ये वही चीज़ जो है वो कश्मीर के अंदर भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो सवाल आपने उठाया है, ये डायलॉग,
پرسنلی میری جو فیلنگ ہے، میں کوئی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ یا ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بائیڈن کی گورنمنٹ کا پریشر ہے، کیونکہ وہ چائنا کے اوپر اور اس ریجن کے اندر، ایک تو ریجن کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے معاملات جو ہیں وہ حل ہوں، تاکہ وہ انڈیا کو ریلیز کروا کے وہ چائنا کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پچ اپ کیا جائے، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر ہو یا ویسے بھی لداخ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ ہندوستان کو کٹ پڑی ہے، ان کے فوجیوں کو بھی کٹ پڑی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کے فوجی یہاں پہ انگیجڈ ہیں، یہاں سے وہ اٹھ کے وہ چائنا کے ساتھ کریں۔ میں پاکستان گورنمنٹ جو بھی کرے، آئی ایم شور وہ کشمیر کے انٹرسٹ، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا، لیکن ہم کم از کم یہ کہیں گے کہ جب تک کشمیریوں کو 14 میرے خیال میں شہید ہوئے ہیں فرام لاسٹ تھرسڈے، تو وہ جب تک کشمیریوں کو شہید کر رہے ہیں، جب تک وہ جو ہماری مساجد ہیں ان کو بلو اپ کر رہے ہیں، گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈائیلاگ کا، وہ امریکہ کو بھی پتا ہونا چاہیے، یورپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ڈائیلاگ کا کوئی چانس بنتا نہیں until this stops. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جس طرح وہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی پریشر آ رہا تھا کہ ٹریڈ جو ہے وہ چینی ہو یا کاٹن ہو، وہ ہندوستان کے ساتھ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو لائن آف کنٹرول کو کھولنا چاہیے۔ جو بس سروس بند ہے، جو کشمیریوں کی فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں، جو ٹریڈ کشمیریوں کے درمیان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ دوبارہ بحال ہونا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اذان کے بعد پھر انشاءاللہ بات کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیسکلی میں مشیل صاحبہ نے جس طرح کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ڈائیلاگ انکنڈیشنل نہیں ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کنڈیشنز ہونی چاہیے، کیونکہ میرا ذاتی جو آئی ڈونٹ نو کہ کوئی میری بات مانے یا نہ، میرا ذاتی جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوتوا کے ساتھ وہ فیشسٹ رجیم آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، وہ کشمیریوں کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ آپ ان کے جو لیڈرز ہیں، آج ان کے اپنے دا پرنٹ میں جو خبر تھی آج کی کہ ان کا جو آر ایس ایس کا لیڈر ہے، وہ دلی والا جو وائلنس تھا مسلمانوں کے خلاف، اس نے کہا کہ جا کے مسلمانوں کو قتل کرو، اور وہ سارا رپورٹڈ ہے ہندوستان کے نیوز پیپرز، جو میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔
تو وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں. لیکن اگر انٹرنیشنلی کوئی ڈائلاگ کروانا چاہتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی اس میں انوالو, تو وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن. لیکن ساتھ ساتھ جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں, یاسین صاحب سے لے کر جتنے نوجوان وہاں پہ تقریباً 12-14 ہزار نوجوانوں کو اریسٹ کر کے ہندوستان کے فوج جو ہے وہ ان کو انڈیا لے گئی تھی کشمیر سے اٹھا کے. 300 جو لڑکیاں بیٹیاں ہیں ہماری, وہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. وہ غلط اس کے لیے جو ترکش جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کروا کے بھی ایکسپوز کیا. ایسے ہی جتنے بھی لوگ اریسٹڈ ہیں, اور ایبسلوٹلی رائٹ, کیونکہ وار کرائمز کمٹ ہوئے ہیں, ان کی پروسیکیوشن انٹرنیشنل ہونی چاہیے, اور چاہے وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کرے یا یونائٹڈ نیشنز کرے. لیکن جب تک وہ نہیں ہوگا وہ اس وقت تک یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پروگریس کر سکے گا. آخری بات میں یہ کہوں گا, میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں, یہاں پہ قومی کشمیر پالیسی ہونی چاہیے, چاہے وہ کشمیر کمیٹی کے تھرو ہو یا پارلیمنٹ کے تھرو ہو. گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے. یہ ہر روز کے جو ہم اپنے ویوز بدلتے رہتے ہیں, اس کے بجائے 5 سال اور 10 سال کی پالیسی ہو, جس کے اوپر سب کو کلیئر پتہ ہو کہ ہماری پاکستان کی کشمیریوں کی پالیسی کیا ہے. اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور جب تک کشمیری اس ڈائلاگ میں انوالو نہیں ہوتے, میرے خیال میں وہ فروٹفل نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں زیادہ بات کر کے ہوں. نہیں نہیں بالکل نہیں. اینی کویسچنس؟ میڈم آپ یہ بتائیں, میڈم مشعل سے میرا سوال ہے, اوقات ٹی وی سے عبدالجبار انصاری, کہ یہ ہم 50 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے, ان کو حقوق دیے جائیں, یہی سنتے آ رہے ہیں. اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, پچھلے جتنے ڈائلاگ ہوئے ہیں 50 سالوں کے اندر, شملہ کے بعد سے لے کر اب تک, اس میں بدقسمتی میں نے بھی یہ فیل کی ہے, لارڈ صاحب نے بھی, اور جو کشمیر کے اوپر بہت سے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ڈائلاگ ہوا ہے تو ہم نے کشمیر کو اس طرح انٹرنیشنلائز نہیں کیا, بلکہ ہم ڈائلاگ پر ہی فوکس کرتے رہے ہیں. تو ہندوستان پہ کبھی ہم اعتبار نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں ڈائلاگ کا راستہ اگر جب بھی کبھی کھولنا ہے, مگر کشمیریوں نے اپنے حق خود ارادیت کے لیے یو این کی قراردادوں کے مطابق اپنا رائٹ جو ہے اس کے لیے قربانیاں دی, آزادی کے لیے دی ہیں, تو یہ کبھی بھی نہیں ممکن ہو سکتا کہ صرف ہم لوگ ڈائلاگ پر ہی فوکس کریں, مگر جو اصل جو ریئل ایشو ہے جہاں ہمارا پینڈنگ ہے, ہمیں اس کو پیرلل اور سائملٹینیسلی چلانا ہوگا. جو لارڈ صاحب نے بھی بات کی اور میں نے بھی, کہ قومی پالیسی کم از کم 5 سے 10 سال کی ہو کہ ہم لوگ اپنے فائنل گول کی طرف جائیں, اور ڈائلاگ از ون آف دا اسٹیپس ٹورڈز بلڈنگ ٹرسٹ یا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, بٹ ان نو وے از اٹ دا فائنل سولوشن. یو این کے جو ریزولوشنز ہیں اس کی بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی ڈائلاگ کی بیسز شروع وہاں سے ہوتا ہے, پھر بعد میں جو بھی چیز ڈیولپ ہو, ایوالو ہو, وہ دیکھی جا سکتی ہے. لیکن بیسس تو ہونی چاہیے, اور وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, وہ انٹرنیشنل اس میں یو این سیکورٹی کونسل بھی اور یونائٹڈ نیشنز کے لوگ بھی اس میں انوالو رہے ہیں. اس لیے دیٹ ہیز ٹو بی دا بیسس. شروع وہاں سے, کہاں جاتا ہے وہ اینڈ ریزلٹ بعد میں پتہ چلے. تھینک یو. بہت